عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطريت عليه ثم طري في النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے تم جانتے ہو؟ جو عام تصور تھا مفلس کا، عام کانسیپٹ تھا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس جو ہے مال نہیں ہے، جس کے پاس اسباب نہیں، وہ مفلس ہے۔ لیکن نہیں، میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال نہ کھا لیا ہے، یہ سب کر کے آئے گا، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں دینے کے بعد بھی اور مظلوم کا حق باقی رہا تو مظلوم کے گناہ لا کر جو اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتودن الحقوق الى اہلها یوم القیامت حتی تقاد بشاة الجلحاء من شاة القرناء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انصاف، وہ مخلوق جو شریعت کے مکلف نہیں ہے، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو صاحب حق ہے ان کا حق دلائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو مارا ہے تو اسے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، حالانکہ جانور مکلف نہیں، لیکن اللہ کے انصاف کا تقاضا ایسا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدوامین ثلاثہ دیوان لا یغفر اللہ یقول اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الاشراک باللہ، ودیوان لا یترک اللہ ظلم العباد بینہم حتی یقتص بعضهم من بعض، ودیوان لا یاب اللہ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ ان شاء ذبہ ان شاء تجاوز عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعمال نامے جو ہے میں 3 دفتر ہیں، اعمال نامہ تو ایک ہے، اس کے اندر 3 سیکشن ہیں۔ بولو، ایک سیکشن اعمال کا وہ ہے جو عقائد کے بارے میں ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کا اعلان کر چکے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ دنیا میں ہے توبہ کیا ہے تو اس کی توبہ معاف ہے، لیکن وہاں شرک کرتے چلا گیا ہے تو ہرگز یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا، شرک والا کفر والا گناہ معاف نہیں ہو گیا تھا۔ دوسرا دفتر ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑیں گے اس کو، وہ بندوں کے آپس کے معاملات ہیں، آپس کی ظلم زیادتی ہے، یہاں تک کہ صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے، صاحب حق کو اس کا حق دلانے تک اللہ تعالیٰ نے تم کر لو، تم اپنا حق دلا دو، میں کیا کروں، یہاں سفارش نہیں چلے گی یا ریکمنڈیشن نہیں چلے گا مطلب۔ پھر اس کے بعد تیسرا دفتر وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہیں، اور بندہ کیا ہے نہیں کیا ہے سب اللہ پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کریں گے، اللہ چاہے تھوڑی سزا دیں گے اس کو۔ تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں گے تو جو دفتر ناقابل معافی ہے، شرک والا دفتر، امت اسی میں پھنسی ہوئی، دیکھ رہے ہیں دینداری جو آئی ہے امت کے اندر کون سے دفتر میں آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے،
نماز روزے حج زکات اسی میں چلی ہے. کتنے لوگ جا رہے ہیں کہاں؟ ایک آدمی جانا مشکل تھا ہمارے بچپن میں, اب اتنے لوگ 10 10 20 100 لوگ جا رہے ہیں. نمازیں اتنی, مسجدیں اتنی فری ہوئی ہیں, سب یہ تیسرے دفتر میں ہو رہا ہے سب کام, سمجھے آپ. جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ انشاء ذبح, اگر بندہ نہیں کیا ہے لا یا بلّہ بھی, اللہ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کریں گے. اللہ چاہے تو معاف کریں گے, نہیں کیا بندہ تو تھوڑی سزا دیں گے. لیکن جو دو دفتر ہیں, ایک تو بندوں کے معاملات ہیں, اس کو ہم نے دین سے خارج سمجھ لیا ہے, کیسے کیسے کام کرتے ہیں, کسی کا حق مار لیا ہے. وہی صاحب ہمارا انہیں جی ہمارا سگا دیکھو ڈبا لے دیکھو ہمارا بولتے تو وہ دو بھائی ادھر رہتے ہیں, ایک بھائی رہتا ہے, سب ڈبا لے چھوڑتا ہوں. ہمیں دور تھے صاحب, ہمارا بھائی سو مان لیا جی ہمارا کیا بھی رکھا نہیں دیکھو. کتنے لوگوں کے معاملات, ایک آدمی کا نہیں, ایسے بے شمار لوگوں کے واقعات. کسی کا مال مار لیا ہے, کسی کا حق مار لیا ہے, کسی کی وراثت ہڑپ کر لی ہے, کسی کو جو ہے ظلم ڈھایا ہے. کیسے کیسے لوگ کرتے رہتے ہیں. کسی پر الزام لگایا ہے, تہمت لگانا, بس کیا چیز لگانا, الزام لگا چھوڑو بس. کسی کو مارا پیٹا ہے, کسی غیبت کی ہے, دیکھو تو بندوں کے معاملات کو دین سے ہم نے خارج سمجھ لیا ہے. اس کا سخت اللہ تعالیٰ کہ تم پہلے کیا کرتے کر لو, اس کے بعد آؤ میرے پاس. تو لوگوں نے اس کا معاملہ ہی چھوڑ دیا ہے بس. کیسی کیسی جو ہے غلط قسم کے معاملات ہماری زندگی میں چل رہے ہیں, کسی کی توجہ نہیں اس کی. تو اصل معاملہ یہ کس کا ہم پر کوئی تھوڑا سا بھی حق ہے تو ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا تھے. جب آپ کا آخری وقت آیا تھا تو مجھے مسجد لے چلو. مسجد تو کیا آپ کے مکان, آپ کا حجرہ ادھر بازو تھا مسجد, مجھے لے چلو. لے کے آ گئے مسجد میں, لے کے آئے. اللہ کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس آنا قبول کر لے. اس بندے نے جو اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا تو اپنے بارے میں کہتے اللہ کے ہاں سنو, میں اگر کسی کو کچھ مارا ہوں, پیٹا ہوں, کچھ برا لگا تو آج ہی مجھ سے بدلہ لے لیا. دیکھو اللہ کے رسول اپنے آپ کو بدلے کے پیش کر رہے ہیں اسے. سب پر سناٹا چھا گیا. کیا بول اللہ کے سب بول رہے نا بھائی کیا بات ہے, سب پر سناٹا چھا گیا. تو ایک صحابی اٹھ کے اللہ کے رسول نے آپ نے مجھے مارا تھا. سب لوگ اس کو دیکھنے لگے صحابی. ہاں اللہ کے ہاں آؤ میرا بدلہ لے لو. بولے مجھے مارا تھا نہیں, میں آپ کو مارا تھا, بدلہ لے لو. نہیں اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی, آؤ میں کرتا اٹھاتا ہوں. اللہ نے کرتا اٹھایا تو ان کا فتویٰ نہیں تھا. آپ کی جو مہر نبوت تھی, آپ کی پیٹھ پر جو ہے ایک کبوتری کے انڈے کے جیسا جو ہے جو بال تھے, مسا وغیرہ جو تھا, اس کو مہر نبوت کہتے تھے. جا کے فوراً اس کو پکڑ لے اور چومنا شروع. اللہ میرا مقصد یہ تھا, میں تو پتہ لینے والا نہیں تھا. اتفاق سے آپ سواری پر تھے, میں آپ کے نیچے چل رہا تھا, تو میرے بدن پر کرتا نہیں تھا, آپ نے جو مارا تھا مجھے لگ گیا تھا بس. تو اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا معلوم. تو ہم بے فکر ہیں, کس کی بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں, کسی پر الزام لگا رہے ہیں, کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے, کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, معاملات سے بالکل بے خبر ہیں. تو کل کیا ہونے والا ہے دیکھیں نا. ایک بندہ جو ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب ساری نیکیاں لے کے آیا ہے, کل سب نیکیاں چلی جائیں گی اور مفلس رہ جائے گا وہاں پر. وہ سوچو. اور اچھا تو نماز روزے سے نیکیاں کب ملیں گی جب وہ صحیح طرح سے ادا کرے گا. فقہ نے لکھا ہے, یہ اس میں نے حدیث میں نے فقہ نے لکھا ہے, حساب کر کے کسی کی 3 پائی لیا ہے, 3 پائی کسی کی ہڑپ کر لیا ہے, تو اس کو 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. 700 نمازوں کا ثواب کب ملتا ہے؟ جب نماز صحیح تو ثواب ملتا ہے. نماز شریعت کے مطابق نماز بھی نا جب ثواب ملتا ہے نا, ثواب نہیں ملتا. 700 نمازوں کا 3 پائی کے لیے یہاں لاکھوں روپے ہڑپ کر دیا, ڈکال لیا بغیر, ڈکال لیا نہیں ہڑپ کر لیا ہے بس, کچھ پتہ نہیں ویسے ہڑپ کر لیا ہے. کیا ہوگا بتائیے؟ جنت میں جائے گا آدمی. کیا فرمایا؟ فتوریت علیہ, اس پر ساری اس کی جو مظلوم کی ساری جو ہے گناہ ڈال دیے جائیں گے. ثم تریہ فی النار, اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. کون سی عقل مندی بتاؤ, کیا عقل مندی کر کے آیا نماز پڑھ کے روزہ کر کے؟ سمجھے تو دینداری صرف اسی فیلڈ میں ہو رہی ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج, باقی فیلڈ میں دینداری نہیں چلی. عقائد کا معاملہ دیکھو, اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم وہ دفتر ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے. ہمارے بچے نے 3-4 عرس, اب ہمارے 60-65 سال عمر ہو گئی, 2-4 عرس کہاں کے درد ہوتے. اب اتنے عرس شروع ہو گئے ہیں, ایسے سجادے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ایسے میلاد ہو رہے ہیں, کیا کیا سب شرک ہیں. یاد رکھو, کرنے والے شرک کے بدعت کے ایجنٹ ہیں سب یہ لوگ, سمجھے آپ. حضرت مولانا سجادہ فلاں وہ یہ بڑے بڑے پوسٹر لگا کے جو ہے تم کو گمراہ کر رہے ہیں. کون سا کام شرک بتاؤ؟ جو دفتر ناقابل معافی ہے وہاں تو خوب زوردار چلا ہوا ہے, اس کی کسی کو پرواہ نہیں. کسی کا عقیدہ درست کرنے کسی کو پرواہ ہے؟ سب کے عقیدے بگاڑ جا رہے ہیں. محرم آ رہا ہے, میلاد آ رہا ہے, یہ عرس آ رہا ہے, وہ عرس آ رہا ہے, یہ اسی محرم میں 4-5 عرس ہوئے ادھر ادھر.
سب چیزیں جو شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں، تمام مشرکانہ عقیدے، بدعت کے اعمال، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ تو جو دفتر معاف نہیں ہونے والا ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، معاملات بالکل جو ہے ہمارے بیڑے کے معاملات ہیں، غلط قسم کے معاملات ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ فکر تو نماز کی فکر ہے، بس نماز کی، روزے کی، حج کی تھی فکر ہے، پیسے جا حج پہ جا تو حج پہ جا، تو ایسا فاسق گیا تھا ویسا بڑا فاسق بن کے آ جاتا ہے۔ جو نیکیاں کمائے سب نیکیاں سب دینا پڑیں گے، کل نیکیاں گئی تو پرواہ نہیں، لیکن نیکیاں جا کے اس کی برائیاں اس کے سر آ جائیں گی، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو تو معاملات، معاشرت، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے آج تک نہیں سمجھا تو آج سمجھ لیجئے کس سے کیا معاملہ کرنا ہے، معاملہ صحیح طریقے سے کیا ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھو کسی کی 3 پائی اگر لی ہے تو 700 نمازوں کا ثواب جائے گا تمہارا۔ تو نماز ایک نماز ہم چپ پڑھ رہے ہیں، فرض اتر رہا ہے، ایک نماز قبول ہو رہی ہے، قبول ہونے کے بعد ثواب ملے گا۔ بعض چیزیں صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ادا کیا بھائی چھوڑو، اس طرح سے نکال دو، ثواب نہیں دیں گے اس کو۔ بعض یہ کہ ثواب ملتا ہے اس کو، جو شریعت کے ضابطے کو نماز بھی ہے، یہ روزہ ہوا ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو 700 نمازوں کا ثواب، کتنے صاحب کیا کتنے لگ لوگوں 700 نمازوں کتنے حساب کرو بیٹھو، تو اس کی فکر ہی نہیں ہم لوگوں کو۔ تو اس کی فکر کرو کہ عقیدہ درست ہو جائے ہمارا، اور اللہ کے بندوں کا کوئی معاملہ ہم پر، کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، اب جانور کا مکلف ہیں، کیا انسان ہی مکلف ہے، انسان اور جن یہ مکلف ہیں، یعنی شریعت کے ذمہ دار ہیں، احکام کے ذمہ دار ہیں، انہی کو جو سزا اور جزا ہونے والی ہے۔ تو یہ جانور بالکل غیر مکلف چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی انصاف کا تقاضا یہاں تک ہے، اگر بے سینگ والی بکری نے بے سینگ کو مارا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا انصاف، اللہ تعالیٰ جو ہے فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں نا، ہم ان کو اللہ کو سوال نہیں کر سکتے۔ اب ان کی مخلوق ہے، بے جان مخلوق، یہ جانے کیا کہیں بے عقل مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دلانے والے۔ تو اللہ کے انصاف کا تقاضا یہاں تک ہے، تمام جانوروں کا اسی سب کا بدلہ دلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کریں گے کہ جو ہے سارے جو جانور ہیں سب کو مٹی بنا دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے کافر تمنا کرے گا، جہنم میں جانے والے کو تمنا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا تو کیا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، جب تمنا کرے گا یہ میں بھی مٹی ہوتا کیا اچھا ہوتا تھا، یہ جانوروں کو اللہ نے مٹی بنا دیا، مجھے مٹی بنا دیا تو کیا اچھا ہوتا تھا، نہ مجھے عذاب ہوتا تھا، نہ میں اسی تکلیف اٹھاتا تھا۔ تو وہ دن آنے سے پہلے کہ کس کا بھی کوئی معاملہ تمہارے ذمہ ہے اس کو ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کرنے اور معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔